الخلق كلهم. تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے. پچاس صحابہ کرام کو تیر انداز کھڑا کیا اور باقی آپ سب اس میدان میں اتارے. جب مشرکین مکہ سے آئے تو اس طرح ابھی ان کے خیمے ہیں، ابھی ان کا لشکر ہے. اس لشکر کے سپہ سالار تھے ابو سفیان، یہ خالد بن ولید کا تھا، ابھی اکرمہ ابی جہل کا تھا. عرب میں روایت تھا کہ پہلے پروان کے ساتھ پروان لڑتے، پھر اس کے بعد ہجوم کے ساتھ لڑتے، جسے میدان مبارزہ کہتے ہیں. مشرکین میں سے طلحہ بن ابی طلحہ، مسلمانوں میں سے حضرت علی نے طلحہ کو مار دیا. اس سے ان کے 10-12 آدمی مارے گئے. ادھر سے تیر اور پتھر سے یہ لشکر خالد بن ولید کا اکرمہ ابی جہل کے دائیں بائیں احد پہاڑی پر پہنچا. پھر عام لڑائی لڑنے لگے. لڑتے لڑتے مشرکین ڈر سے اپنے خیموں کی طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی. صحابہ کرام مارے غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے. عبداللہ بن جبیر منع کر رہے. خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ پہاڑ خالی ہوتا جا رہا ہے. خالد بن ولید سامنے کے بجائے اس طرح پیچھے سے گھوم کے آیا، آ کر یہاں 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. یہ جنگ کا دوسرا میدان ہے جہاں حضرت حمزہ بن مطلب ایک وحشی کے ہاتھ میں شہید ہو گئے. پھر وہ مسلمانوں کے خیمے تک پہنچ گئے. اب یہاں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے جو آپ سب کی شکل سے ملتی جلتی تھی. بعض مشرکوں نے کہا کہ ہم نے آپ سب کو شہید کر لیا. آپ سب اس کھڈے میں گر گئے اور آپ سب کے دندے مبارک شہید ہو گئے تھے. حضرت علی نے اور ایک صحابی نے اٹھا کر آپ سب کو اس غار میں لے گئے. مشرکین اور مسلمان دونوں لڑتے لڑتے دونوں پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے. لڑتے لڑتے ان کو خیال آ گیا ہم اوپر تک تو پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان نیچے سے ہم کو بند کر دے، ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے. جو بدر کا معطل ہے ہم نے لے لیا. اوپر سے نیچے اپنے خیموں سے خیمہ لے کر واپس مکہ چلے گئے اور آپ سے شہداء کرام کو جمع کیا. حضرت حمزہ بن مطلب کا جنازہ 70 بار پڑھایا. پہلا مقبرہ یہ جنگ کے 40 یا 46 غار سور میں 3 دن گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. پہلے ایک عام راستہ دکھایا، نارمل راستہ، یہ نارمل راستہ ہو گیا. اور ایک راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جہاں سے ہجرت کی، الگ سا راستہ، کیونکہ پرانے راستے میں مشرکین ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے الگ سا راستہ اختیار کیا. 10 سے 12 دن تک یہ فاصلہ طے کیا مکے سے مدینہ تک قصوہ اٹھنے کے اوپر. راستے میں 2-3 دن کا سفر تھا. یہاں پہنچے، کھانا ختم ہو گیا. ایک عورت رہتی تھی ام معبد، ان کے خیمے پر گیا اور ان سے کھانا طلب کیا. ام معبد نے فرمایا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی. ام معبد نے فرمایا بکری بیمار ہے، دودھ نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے مبارک ہاتھ لگائے تو بکری دودھ دینا شروع کر دیا. یعنی اسی جگہ پر معجزہ ظاہر ہوا. تھوڑا آگے چلے، یہاں پر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے اکیلے آئے ہوئے تھے. اکیلا پکڑوں گا اور اکیلا 100 اونٹ لوں گا. جیسے قریب پہنچے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تو 100 اونٹ کے لیے آئے ہیں، مشرکین نے تیرے ساتھ 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے. ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ کو قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قیصر و کسریٰ روم کا علاقہ فتح ہوا، ان کے بادشاہوں کے تاج اور کنگن سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنائے گئے تھے. اس وقت تو مسلمان تھے. ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا ہو گیا. 10 سے 12 دن تک یہ فاصلہ طے کیا. مدینہ منورہ کے قریبی علاقے میں پہلے لاوے آتے تھے، پہاڑوں سے آگ نکلتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی، قیامت سے پہلے اتنا زور سے اور اتنا سخت اور اتنا اونچی آگ نکلے گی، اس آگ کے اثرات شام تک پہنچیں گے، یعنی سیریا اور فلسطین تک. آج سے 800 سال پہلے یہ پہاڑ پھٹے، اتنا زور سے اور اتنا سخت اور اتنا اونچی آگ نکلی، اس کی روشنی سیریا اور فلسطین کی دیواروں تک پہنچتی تھی. قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت آج سے 800 سال پہلے ظاہر ہو گئی. بلسلہ جہاں پر 7 مسجدیں، یہ زمین جو لاوے کی وجہ سے جلی ہوئی تھی، یہ ساری اس طرح 3 سائڈوں سے وہاں تک وہ ٹکڑا نظر آ رہا ہے. درمیان میں شہر، باقی 3 سائڈوں سے زمین جلی ہوئی تھی. مشرکین 10,000 کے لشکر میں آ رہے تھے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے. ایک تو ان 3 سائڈوں سے وہ شہر میں داخل
لائن جو ہے خندق کی لائن ہو گئی. خندق کے اس کونے میں لاوے والی زمین اور اس کونے سے بھی لاوے والی زمین, درمیانی علاقے میں خندق کھودی جہاں پر زمین صاف تھی. خندق کی لمبائی 2.5 کلومیٹر اور گہرائی 3.5 میٹر اور چوڑائی 4.5 میٹر, تاکہ اوپر سے کوئی چھلانگ بھی نہ مار سکے اور اگر کوئی نیچے اتر گیا اوپر نہ چڑھ سکے. خندق کھودتے کھودتے یہاں پر ایک پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پتھر کو 3 ضربوں میں توڑ دی اور 3 بشارتیں سنائی. پہلی ضرب میں تھوڑا پتھر ٹوٹا, شام کی بشارت سنائی, شام یعنی سیریا کا علاقہ. دوسری ضرب میں آدھے سے زیادہ پتھر ٹوٹا, فارس کی بشارت سنائی, ایران کا علاقہ. تیسری ضرب میں پورا کا پورا پتھر ٹوٹ گیا, یمن کی بشارت سنائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تینوں ملک فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے. 3000 صحابہ کرام تھے. بہت سردی کا موسم, مشینری نہیں, چھوٹے چھوٹے بیلچے, لکڑی, لوہے جو بھی تھے اس سے کام کر رہے تھے. بھوک سے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ سارے حالات کے باوجود 2.5 کلومیٹر لمبی, 3.5 میٹر گہری اور 4.5 میٹر چوڑی. اس کے بعد آگے چلے, یہاں پر 2 گھر تھے, دار کلثوم بن ہدم اور دار سعد بن خیثمہ. کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں میں مہمان رہے اور برابر میں مسجد قباء تعمیر کی. اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء, سے پہلے کوئی مسجد نہیں. اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد آگے چلے, آگے والا ماڈل دکھایا, ایک جگہ پر پہنچے, جمعے کی نماز فرض ہوئی. اسلام میں سب سے پہلے جمعہ یہیں پر پڑھا گیا, بعد میں مسجد بنا دی, مسجد جمعہ اس کا نام ہے. اس سے پہلے کوئی جمعہ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد آگے چلے, اس سائڈ پر دکھایا ہے مدینہ منورہ کا شہر کے بالکل درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھ گئی. 2 یا 3 بچوں کی زمین تھی, سہل اور سہیل ان کا نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خرید کر صفائی کر کے یہاں پر مزنبی بنائی. برابر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر. تقریباً 6 مہینے تک یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان رہے, جب تک مزنبی تعمیر کرتے رہے. سب سے پہلے جب مزنبی بنا اس شکل میں, پہلا ماڈل, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزنبی بنا اس شکل میں, اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. یہ مصلی ہو گیا, درمیان میں صحن, آخر میں چھوٹا سا چبوترا بنایا اصحاب صفہ کے لیے, جو مسکین اور فقراء ہجرت کر کے آتے, جن کا کوئی گھر نہیں, کچھ نہیں پر رہتے تھے, بالکل آخر میں. مسجد کے باہر 2 گھر, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, شروع میں 2 گھر. یہ وہ گھر جو پیچھے میں نے دکھایا, جس کے اندر اور اوپر گنبد ہے. آگے دکھایا 2 ہجری میں قبلہ چینج ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کو اس سائڈ پر لے آئے اور اصحاب صفہ کی جگہ کو اس سائڈ پر لے گئے, کیونکہ دوسرا قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر. اس کے بعد دکھایا, ذرا آگے لیں, یہاں پر دکھایا 7 ہجری میں مسلمان بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بڑی کر دی, توسیع کر دی. یہاں پر دکھایا 11 ہجری, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد کی چھت میں گارا لگا کر مزید پکی بنا دی مسجد کو. آگے دکھایا 17 ہجری, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کو 3 سائڈوں سے بڑی کی, قبلے کی سائڈ اور باب السلام اور پیچھے کی سائڈ. ایک سائڈ چھوڑ دی کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور گھر ہوتے تھے. اس کے بعد دکھایا 29 ہجری, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد کو تھوڑا سا بڑی کر کے پکی بنا دی, دیوار کالے اینٹوں سے اور چھت لکڑیوں سے. اس کے بعد آگے دکھایا 88 ہجری, 88 ہجری, اموی دور, ولید بن عبد الملک کا زمانہ. مسجد کے شکل تبدیل ہو گئی اور بڑی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور جو بھی گھر کی جگہ مسجد کے اندر شامل ہو گئی. آگے ایک سائڈ پیچھے دیکھیں نا, مسجد کے ابھی تک قبر مبارک کے اوپر گنبد نہیں بنا, 4 مینار بنا دیے. اذان دینے کے لیے میناروں پر چڑھ کے اذان دیتے تھے. 162 ہجری, عباسی دور, مسجد کو پیچھے سے بڑی کر کے 2 مینار مزید بڑھا دیے اور درمیان میں وضو خانہ بنا دیا. 888 ہجری, یہ ترکیوں سے بھی پہلے مسجد اس شکل میں ہو گئی. قبر مبارک کے اوپر گنبد بن گیا, بڑا گنبد چھوٹے کے اوپر, جو سلور کلر میں تھا. آگے ترکیوں کا زمانہ دکھائے, ترکیوں نے گنبد کا کلر چینج کر دیا, گرین کر دیا اور پیچھے سے تھوڑا سا مسجد کو بڑا کر دیا اور وضو خانہ بھی نکال دیا. اس کے بعد دکھائے سعودی حکومت کا زمانہ شروع ہو گیا. اس وقت جو ہے مسجد کا صحن ختم کر کے 2 صحن بنا دیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج چھتریاں بنی ہیں مسجد کے اندر. اس کے بعد پھر شاہ فہد کا زمانہ آیا, آج سے 30 سال پہلے. باقی ان 3 سائڈوں سے مسجد کو بڑی کی اور آج اس طرح مزنبی موجود ہے اور 10 مینار ہو گئے. اس مسجد کے اندر باہر چھت کے اوپر سب ملا کر 10 لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے, پھر بھی کم ہو جاتی ہے.
اب مزید مسجد کو بڑی کر رہے ہیں، جب ہو جائے گی اس کا ماڈل دکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ اور حجرہ، اس کو اوپر سے کھول دیا دکھانے کے لیے کیسے سادگی ہوتی تھی، سادہ گھر اور سادہ سامان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں مختصر بات کریں گے. سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ 3-3.5 میٹر کا، ایک ہی چٹائی، ایک ہی الماری سامان رکھنے کے لیے. سامنے حجرہ تھوڑا سا بڑا کمرے سے ایک چارپائی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تھے. ایک دروازہ یہاں پر دکھا ہے جو مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ایک دروازہ یہاں کونے میں باہر کی طرف. کمرے کا دروازہ اندر، یعنی پہلے حجرے میں داخل ہونا ہے پھر کمرے میں. دوسرے نمبر پہ دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، ان کی چارپائی کو ہٹا کر اس کے نیچے قبر کھود دی گئی، کیونکہ انبیاء کرام کی روح جہاں پر قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کو تدفین کیا جاتا ہے. برابر میں غسل دیا گیا اور یہ کفن ہو گئے. ایک ایک کر کے صحابہ کرام مسجد سے داخل ہوتے تھے اور یہاں سامنے کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے تھے اور دیدار بھی کرتے تھے، پھر اس دروازے سے باہر نکل جاتے. پہلے عايزين نشد